بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل ہم نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے قتل کرنے والے باغی گروہ کو کیوں نہ روکا اور کیوں ان کے خلاف جنگ نہ کی، اور یہ کہ کیا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عثمان کے قتل پر راضی تھے؟ یہ سب ہم نے مستند روایات کی روشنی میں پہلے بیان کر دیا ہے اور ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حقائق کی روشنی میں یہ بیان کریں گے کہ جب حضرت عثمان شہید ہو چکے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے قاتلین حضرت عثمان کو گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا کیوں نہ دی؟ کیا آپ نے قاتلین کو معاف کر دیا تھا؟ اور کیا آپ قاتلین حضرت عثمان کو گرفتار کرنے پر مکمل اختیار رکھتے تھے؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ دوستو، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی قاتلین حضرت عثمان سے قصاص لینا چاہتے تھے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ یقیناً آپ قصاص لینا چاہتے تھے، لیکن آپ کو اپنی 5 سالہ خلافت میں قاتلین پر مکمل تسلط حاصل نہ ہو سکا۔ مورخین نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیسے منتخب کیا گیا۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو اس وقت مدینہ منورہ پر باغیوں کا مکمل کنٹرول تھا، اور باغی یہ سمجھتے تھے کہ اگر فی الفور کسی کو خلیفہ نامزد نہ کیا گیا اور بیرونی لشکر یا صحابہ کرام حج سے واپس لوٹ آئے تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ بس انہوں نے گٹھ جوڑ کیا اور خلیفہ نامزد کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے وہ لوگ حضرت علی کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ ہم سے بیعت لے لیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ لیکن حضرت علی نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت طلحہ کے پاس گئے، مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور پھر حضرت زبیر نے بھی اس طرح خلافت لینے سے انکار کر دیا۔ جب باغی ان تینوں حضرات سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے مدینہ میں اعلان کر دیا، اگر 3 دن کے اندر اندر ہم سے بیعت نہ لی گئی تو ہم ان تینوں حضرات یعنی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم کو قتل کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد لوگ حضرت علی کو قائل کرنے لگے کہ آپ خلافت کا عہدہ سنبھال لیں۔ بالآخر حضرت علی نے خلافت قبول فرما لی، لیکن آپ نے یہ فیصلہ مجبوری میں لیا، کیونکہ آپ مدینہ منورہ میں مزید خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اب جیسے ہی آپ نے خلافت کے لیے بیعت لینا شروع کی تو سب سے پہلے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بلوائیوں نے ان کو مجبور کیا اور قتل کی دھمکی دی تو یہ دونوں حضرات اس شرط پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ حضرت علی کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ دیں گے اور حکم شرعی نافذ کریں گے، یعنی قاتلان حضرت عثمان سے بدلہ لیں گے۔ بیعت کے اگلے دن حضرت طلحہ اور زبیر پھر مولا علی کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اگر قاتلان عثمان سے بدلہ نہ لیا گیا تو ہماری بیعت ختم ہو جائے گی۔ اس کے اگلے ہی دن حضرت علی نے حکم جاری فرمایا کہ کوفہ و بصرہ اور مصر سے آئے ہوئے تمام لوگ واپس لوٹ جائیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مدینہ منورہ سے باغیوں کا تسلط ختم کرنا چاہتے تھے اور صحابہ کرام کو منظم کر کے قصاص کی کارروائی آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن باغیوں نے آپ کے حکم کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے واپس جانا قبول کیا، نہ ہی مدینہ کو چھوڑنا۔ اب اس صورتحال میں کہ جب حضرت علی کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دی گئی تھی تو پھر قصاص کے حکم کو کس طرح نافذ کیا جا سکتا تھا، جبکہ اس وقت مدینہ کے تمام صحابہ مل کر بھی باغیوں کا تسلط ختم نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی قصاص کے ارادے کو التوا میں رکھنا پڑا، کیونکہ یہ باغیوں پر مکمل تسلط حاصل کیے بغیر ممکن نہ تھا۔ دوستو، یہی وہ ابتدائی حالات تھے کہ جن کے اخیر میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے ہولناک واقعات دیکھنے کو ملے۔
اس کے بعد جب جنگ جمل کا خونریز مارکا برپا ہوا تو امیر المومنین حضرت علی لوگوں کو خدا کا واسطہ دے دے کر جنگ بند کرنے کا کہتے رہے، لیکن باغیوں نے، جو کہ دونوں فوجوں میں موجود تھے، جنگ بندی سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کو اپنی جانوں کے نذرانوں سے قیمت چکانا پڑی۔ یہی حال جنگ صفین میں ہوا، بلکہ یہاں تو حد یہ ہوئی کہ سبائی کوفیوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی کہ جنگ بند کریں، وگرنہ ہم آپ کو بھی امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح قتل کر دیں گے۔ بلکہ جنگ نہروان میں جب مولا علی نے اہل عراق یعنی کوفی سبائیوں کو شام سے جنگ کرنے کے لیے حکم دیا تو انہوں نے آپ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، اور یہی تمام کے تمام کوفی آپ کی خلافت کے آخری ایام میں باغی ہو گئے تھے۔ دوستو ذرا غور کریں، جہاں ایسی فوج ہو جو نافرمانی کرنا ہی سیکھی ہو اور جن کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر حضرت سیدنا علی نے فرمایا تھا، کاش میں آج سے 20 برس پہلے ہی موت کی آغوش میں جا چکا ہوتا اور مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، تو ایسی نافرمان اور غدار فوج کے ساتھ تسلط کیسے قائم کیا جا سکتا تھا اور کیسے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کو نافذ کیا جا سکتا تھا۔ اب اگر ان حالات کو سمجھے اور پرکھے بغیر آج کے جاہل لوگ یہ کہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو معاف کر دیا تھا یا ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا، تو یہ سراسر حماقت و جہالت اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو پہلے دن سے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور قصاص لینے کے حق میں تھے، اور اس کا برملا اظہار بھی فرماتے رہتے تھے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔